حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ محنت قرن اول کا ہیرا ہے، یعنی حضور کے دور کا ہیرا ہے، یہ وہ ہیرا ہے جو ہیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے اور صحابہ کو دے دیا، انہیں دے دیا، اور وہ فقیر سے ہر لائن کے غنی ہو گئے، ہر لائن سے غنی، ایمان کی لائن کے غنی، ان سے بڑھیا ایمان نہیں ملے گا۔ انبیاء کے بعد سب سے اونچا ایمان صحابہ کا، ایمان کے لیے نمونہ، نمازوں کے لیے نمونہ، اخلاص کے لیے نمونہ، اخلاق کے لیے نمونہ، ہمدردی کے لیے نمونہ، صلہ رحمی کے لیے نمونہ۔ اور اس سے بڑی بات آپ خود سوچو کہ یہ صحابہ کی جماعت اکثر 99% بھی اگر کہہ دیں تو کوئی میرا خیال سے مبالغہ نہیں ہوگا، 99% صحابہ سن رہے کیا؟ انگوٹھا انگوٹھا نہیں لگتا تھا سماج میں، انگوٹھا چھاپ، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، امت بھی امی اور ان کے نبی بھی امی تھے، حضور کو بھی نبی امی کہا جاتا، حضور بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ اب جو آدمی پڑھنا لکھنا آج کے دور میں نہیں جانتا ہے، حالانکہ بہت ماحول پڑھائی لکھائی کا، اس سے کہو تمہیں ہم الفاظ کو ABCD سکھا رہے یا الف ب ت سکھا رہے، بوڑھے آدمی سے کہو کہ چلو، یا تمہیں قرآن حفظ کرا رہے، آسان کام ہے بھائی۔ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، لیکن سینکڑوں ہزاروں صحابہ قرآن کے حافظ ہو گئے، قرآن یاد کر لی، حضور کی لاکھوں حدیثیں یاد کر لی، اور کالے سفید میں لکھوا کے ہم جیسے ناقدروں کے لیے رکھ لی۔ لاکھوں حدیثیں صحابہ نے یاد کر کے اور کالے سفید میں کتاب میں لکھوا کے ہم لوگوں کے لیے محفوظ کر۔ کن لوگوں نے؟ جو نہ پڑھنا جانے نہ لکھنا جانے۔ ہم تو بڑے پڑھے لکھے، ہماری کیا کر رہے؟ یہ کمال اللہ کا شکر ہے، دور حاضر میں بھی یہ وہی محنت ہے، محنت وہی ہے، لیکن یہ میڈیسی ورژن ہے، میڈیسی کہتے ہیں، کام وہی ہوگا، نفع وہی ہوگا، ترتیب وہی ہوگی، لیکن آسانی اور سہولت کے ساتھ۔ دولہا بن کے کبھی دولہا ہو جاتا، کبھی کبھی جب مقامی آدمی کر رہا، کبھی بہت آدمی بہت کر رہے ہوتے ہیں، اب مقامی آگے آگے کھانے کی دعوت کر لیں تو چنے چبوا دیتا، اب وہ بیچارہ خوشامد کر رہا اور یہ دولہے کی طرح لوٹا بیٹھا، بولے نا دعوت ہم نے بھائی، ہم کو اس کام کے لیے آ رہے، آپ تو بس گشت کراؤ، 4 گھنٹے لگاؤ، اور در برتن تو بندے ہوئے، اب دال کا بھگونا تو چڑھ گیا، اب وہ بیچارہ خوشامد کر رہا ہے، دماد کی بھی اتنی خوشامد کری ہوگی جتنی اس کی کر رہا ہے، کہ وہ نہیں کر رہا، اللہ کروا رہا۔ تو جانے کتنے تو حافظ ہو گئے ہزاروں میں، اور لاکھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن وہ سب کالے سفید میں لکھوا کے، بلکہ حدیث و قرآن کے علاوہ اپنے ساتھیوں کے حوال بھی، کہ میرے فلاں ساتھی ایسے تھے اور وہ ایسے کرتے تھے اور انہوں نے کیا، حیات و صحابہ پڑھی جاتی، اپنے ساتھیوں تک کے احوال کہ انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے ایسے کیا تھا،
وہ اس وقت گئے تھے تو ان کے ساتھ یہ ہوا تھا، ہر بات لکھوا کے رکھ دی اپنے ساتھ. یہ کیوں لکھوا کے رکھنی پائی؟ ہمارے اور آپ کے لیے. ہم کہیں گے کہاں لکھی ہے؟ تو کہیں گے دیکھو یہ کتاب میں اس پہ لکھی ہے بات، لکھوا کے رکھ گئے. تو ایک کمال تو وہ کر گئے کہ تھے انگوٹھا ٹاپ، لیکن ہمارے لیے پورا دین کالے سفید پہ لکھوا کے رکھے. یہ بہت بڑا کام کر گئے وہ ہمارے. بات کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان کے پاس جو سواری تھی سب سے تیز سواری، صحابہ کے پاس سب سے تیز سواری ہوائی جہاز. کہ بھائی صحابہ کے پاس ہوائی جہاز تھا؟ کیا تھا؟ گھوڑا. سب سے تیز سواری اس دور میں گھوڑا. آج کے دور میں گھوڑے میں جماعت بیٹھ کے جا سکتی کہیں؟ اب تو موٹر سائیکل سے تو نیچے نکلتی نہیں. پہلے ہم لوگ تو سائیکلوں سے نکلتے تھے. تو سواری ہے گھوڑے کی، لیکن نفع پہنچایا چین تک پہنچ گئے گھوڑے سے. گھوڑے کی سواری اور چائنا پہنچ گئے صاحب، اور افریقہ کے جنگلوں افریقہ میں پہنچ گئے. پورا نارتھ افریقہ قبائل تھے وہاں کے، ان کی اپنی زبانیں، اپنا کلچر. ایسی محنت کی کہ وہ جو افریقہ کے لوگ تھے جن کی الگ زبان تھی، الگ کلچر تھا، انہیں دین بھی دیا اور زبان بھی سکھائی اور اپنا کلچر بھی دیا اور اپنا لباس بھی دیا، اور وہ سارے عرب ہو گئے. کہاں تو عرب حجاز پہ کہتے تھے، عربی حجازی. اب پورا یہ نارتھ افریقہ، اس میں سوڈان ہے، لیبیا ہے، الجیریا ہے، موروکو ہے، ٹونیزیا ہے، فلسطین ہے، اور آپ کا عراق ہے، اور یہ یمن ہے، اور قطر ہے، اور ابو ظبی، اور یہ سب عرب نہیں تھے، یہ سب عجم تھے. سارے عرب ہو گئے، سب عرب ہو گئے. اور دین کو انہوں نے پہنچایا تو انڈیا تک پہنچا دیا. انڈیا تک آ گئے. ساؤتھ ایسٹ ایشیا یعنی ملیشیا، انڈونیشیا، جاوا، سماترا تک پہنچ گئے صاحب. حالانکہ سواری اللہ نے ہمیں تو بڑی بڑی سواریاں دی، ہوائی جہاز دیا، ریل دی ہے، بسیں دی ہے، موٹر سائیکل دی ہے. تو ہمیں کہاں تک پہنچانا؟ ہمیں تو چاند تک پہنچانا چاہیے. حضرت جی کہتے کہ آپ بھی بھیج دیں گے اپنی جماعت ایک چاند تک. جب وہاں دیکھو معلوم کرو لوگ آئے یا نہیں. تو بھائی اللہ پاک ہم سب کو اس محنت کی قدر کرنے کی توفیق